آمنت بی اذ کفر الناس، جب لوگ کفر کر رہے تھے خدیجہ نے مجھ پر ایمان قبول کیا تھا. اور ایسی بیوی جس نے اپنا سب کچھ پیغمبر پر قربان کیا. یا رسول اللہ جو خدمت میں کمی رہی ہو معاف کیجیے گا، جو کوتاہی ہوئی ہو معاف کیجیے گا. پیغمبر نے کہا نہیں خدیجہ تم سے کوئی کوتاہی نہیں، کوئی کمی تمہاری طرف سے نہیں ہے. پھر اس کے بعد اپنی بیٹی کی طرف اشارہ کیا. 5 سال کی ہیں جناب سیدہ، اشارہ کرتی ہیں یا رسول اللہ اس بچی کا خیال رکھیے گا. سن سکیں گے آپ؟ میں سوچتا تھا کہ جناب خدیجہ نے جملہ کیوں کہا. یہ آپ سوچیں نا، جس کا پیغمبر جیسا ناز بردار باپ ہو اس سے جناب خدیجہ یہ وصیت کیوں کریں گی؟ آخر کیوں کہہ رہی ہیں جناب خدیجہ؟ کیا یہ ہو سکتا تھا کہ پیغمبر جناب سیدہ کا خیال نہ رکھتے مثلا؟ نعوذ باللہ نہیں، بلکہ خدیجہ تاریخ میں کچھ لکھوانا چاہتی ہیں کہ جو جناب خدیجہ کی نظریں دیکھ رہی ہیں، کیونکہ وہی بیوی ہے نا جس نے 15 برس پہلے رسول کو سب کچھ دیکھ لیا ہے. کہہ رہی ہیں کہ یا رسول اللہ اس بچی کا خیال رکھیے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی خاتون یا کوئی شخص اس سے زور سے بولے. یہ جملے ہیں تاریخ کے، اس سے زور سے بولے کوئی خاتون. اے رسول اللہ کہیں ایسا نہ ہو کوئی خاتون اس کو تماچا لگائے، سیلی لگائے. یہ باتیں جناب خدیجہ کہہ رہی. آپ سمجھ رہے ہیں اس کا مطلب کیا ہے؟ جناب خدیجہ کے نگاہیں کچھ دیر اور تاریخ میں جناب خدیجہ لکھوانا چاہتی ہیں کچھ، کہیں ایسا نہ ہو کوئی اسے سیلی لگائے. رسول اللہ نے کیسے سنا مجھے نہیں معلوم، چونکہ پیغمبر سے بہتر کون جانے گا کیا ہونے والا ہے. اور اس کے بعد کہتی میری آخری وصیت ایک اور ہے، وہ میں آپ سے نہیں فاطمہ سے کہہ دوں گی، وہ آپ سے کہہ دے گی. مجھے حیا آتی ہے آپ سے کہتے ہوئے. عجیب ہے واقعاً. پیغمبر حجرے سے باہر چلے گئے، جناب خدیجہ نے اشارے سے بیٹی کو بلایا. بیٹی نے اپنے کان کو ماں کے دہن کے قریب کیا. کہتی ہے بیٹی میری لال اپنے بابا سے کہہ دو کہ وہ کرتا جس میں وہی کے وقت جسے پہنا کرتے تھے یا وہ ابا وہ مجھے دے دیں کفن میں. اسے کہنے میں حیا کیوں آ رہی تھی؟ توجہ کیجئے میرے عزیزوں، کیونکہ ایسا لگ رہا ہے کہ جناب خدیجہ کے پاس کفن نہیں ہے. اور بعض لوگوں نے اس کی طرف اشارہ بھی کیا، جو کہ ابھی آئی ہیں نا شب ابی طالب سے کچھ نہیں ہے، نہ کفن ہے نہ کفن خریدنے کے لیے مال دنیا میں سے کچھ ہے. ہائے ملیکۃ العرب، اسلام کے لیے کس مرحلے پر پہنچ گئی کہ جہاں جس کے پاس کفن نہیں بچا. آپ کیوں حیا آ رہی تھی کہ جب میں پیغمبر سے کہوں گی تو ایسا نہ ہو پیغمبر کی نظریں جھک جائیں، ایسا نہ ہو پیغمبر احساس کرے کہ ہائے خدیجہ با کون سا وقت آ گیا. نہیں کہا براہ راست اپنی بیٹی سے کہلوایا. پیغمبر نے وہ کہا اپنی ابا بھیجوائی. اس کے بعد جناب خدیجہ دنیا سے گزار رہی ہیں. بس میں مجلس تمام کر چکا، آپ کے آنسو جاری ہو گئے. پیغمبر نے غسل دیا، پیغمبر نے کفن پہنانا چاہا. کفن کا مرحلہ قریب آیا تھا، جناب جبرائیل نازل ہوئے. اے رسول خدا، خدا کا سلام ہو، میرا سلام ہو آپ پر اور خدیجہ پر. اور پروردگار نے کہا ہے کہ اے محمد، خدیجہ نے اپنا سارا مال میرے لیے قربان اپنا سارا مال میری راہ میں قربان کر دیا. میں زیادہ حقدار ہوں کہ خدیجہ کو کفن دوں، یہ بہشت سے کفن لے کر کے. میں کہوں گا اے رسول خدا، بڑا سخت ہے ایسی خاتون کو جس نے اتنی قربانی آپ کی راہ میں دی ہو، جس نے اتنی قربانی آپ کی راہ میں دی ہو، اتنا کچھ برداشت کیا ہو آپ کی راہ میں، اس کو غسل دینا اور کفن دینا اور دفن کرنا. لیکن اے رسول خدا صرف ایک بات بتا دیجئے، جب آپ نے خدیجہ کو غسل دیا تھا بدن پر کوئی داغ تو نہیں تھا؟ اے رسول اللہ، جب آپ بی بی خدیجہ کو غسل دے رہے تھے تو بدن پر کوئی زخم تو نہیں تھا. لیکن ہائے آپ کا بھائی علی، ہائے علی، جس نے عجیب سا اظہار کیا جب غسل سیدہ کا موقع آیا. جناب مولا کائنات غسل دے رہے تھے، درمیان غسل چیخ مار کے روئے.
بعد میں کسی نے پوچھا مولا آپ نے کہا تھا بچوں سے کیا آہستہ روئیں، آپ ایسے چیخ مار کے کیوں روئے؟ کہہ رہے کیا پوچھتے ہو، جب میرا ہاتھ سیدہ کے بازوؤں پر گیا تو سوجے ہوئے تھے، جب پسلیوں پر آیا تو ٹوٹی ہوئی تھی۔ ارے یہی تو وجہ تھی جو کہا تھا رسول اللہ اب میرا غم دائمی ہے، اب میری راتیں جاگ کے سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون على لعنة الله على القوم الظالمين إنا لله وإنا إليه راجعون إلهي رضا بقضائك وتسليما لأمرك لا معبود سواك يا غياث المستغيثين يا راحم المساكين يا أرحم الراحمين۔ شب جمعہ ہے، پروردگارا بحق الزہرا و ابیہا و امہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فیہا، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ پروردگارہ ہم سب کو ان بزرگوار کے لیے سبب زینت قرار فرما۔ پروردگارہ ہم سب کو معرفت محمد اور آل محمد سے سرفراز فرما، شفاعت محمد اور آل محمد سے بہرمند فرما، دنیا اور آخرت میں ایک لمحے کے لیے بھی محمد اور آل محمد سے جدا نہ فرما۔ روز حشر ہم سب کو محمد اور آل محمد کے ساتھ محشور فرما۔ پروردگارہ بحق محمد و آل محمد ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، دنیا اور آخرت میں ہمارے عیوب کی پردہ پوشی فرما، مریضوں کو شفا عطا فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، جن مرحومہ کی ایصال ثواب کے جس مجلس کا انعقاد ہے ان کے درجات کو بلند فرما۔ پروردگارہ قرض داروں کا قرض ادا فرما، حاجت مندوں کی حاجتیں روا فرما، پرچم اسلام کو سر بلند فرما، پرچم کفر و نفاق و سرنگوں فرما، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، مراجع کرام خصوصاً رہبر کے سائے کو ہم سب کے سروں پر دوام فرما، جہاں جہاں بھی محمد اور آل محمد کے چاہنے والے سب کے دین و ناموس، جان و مال، عزت اور آبرو کی حفاظت فرما۔ دشمنان محمد اور آل محمد اگر قابل ہدایت نہیں ہیں تو جس لباس میں بھی ہیں رسوائی و ذلت کے ساتھ نیست و نابود فرما۔ پروردگارہ اس قلیل عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ حضرات ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر بالعموم تمام محمد اور آل محمد کے چاہنے والے، بالخصوص برادر عزیز حجت الاسلام جناب شہیدی صاحب قبلہ کی والدہ اور بالاخص مدافعان حرم زینبی کے شہداء کے لیے ایثار فرماتے ہیں۔